اردو زبان و ادب کی بیٹھک روح اردو۔ روح اردو میں 9th کلاس کے طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے شامل نصاب دوسری نظم نعت، جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ شاعر کہتے ہیں صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کے وقت چلنے والی باد صبا، بے شک یقیناً، بو کے معنی خوشبو۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو امیر مینائی کہتے ہیں صبح کی ہوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے باد صبا، تو یقیناً مدینہ سے ہو کر آ رہی ہے، کہ تیرے پھولوں میں مدینہ کی خوشبو رچی بسی ہے۔ وضاحت طلب شعر کے مصرع اول میں امیر مینائی صبح کے وقت چلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے باد صبا، تیرے متعلق میرا یہ گمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ تیرا آغاز مدینہ نبوی سے ہوتا ہے، تیرا آغاز دیار مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ دیار مصطفیٰ سے آغاز کی وجہ سے تو دنیا کے جس کونے میں بھی جاتی ہے، جس گوشے میں بھی جاتی ہے، اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے مدینہ کے پھولوں کی خوشبو کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی بات کی صداقت کے لیے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اے صبح کے وقت چلنے والی ہوا، مجھے اس لیے اس بات کا یقین ہوا کہ تو مدینہ سے آتی ہے کہ حقیقت میں تیرے دامن میں جو پھولوں کی خوشبو ہے، وہ خوشبو مجھے اس بات کا پورا یقین دلاتی ہے کہ وہ خوشبو مدینہ کے پھولوں کی ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت چلنے والی باد صبا جو انسان کے لیے باعث سکون و فرحت ہوتی ہے اور جس سے فضا اور ماحول معطر ہو جاتا ہے، وہ فضا کو معطر اس لیے بنا دیتی ہے کہ وہ مدینہ سے آتی ہے۔ مدینہ کے پھولوں کی خوشبو اس میں شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی ایک خوش آواز چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے۔ بلبل یہ بھی ایک پرندہ جس کی آواز اچھی ہے۔ تیرا کے معنوں میں اور تذکرہ ذکر کو کہا جاتا ہے، گفتگو بات چیت۔ ہم نے طوطی و بلبل کی صداؤں اور نغموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گفتگو سنی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء کے لیے، کائنات کی تمام موجودات کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول پایا جاتا ہے۔ جیسے انسانوں کے دل میں جذبہ عشق رسول پایا جاتا ہے، اسی طرح پرندوں کے دلوں میں بھی عشق نبوی کی شمع روشن رہتی ہے۔ طوطی اور بلبل جیسے پرندوں کے سینے بھی ذکر رسول سے شاد باد ہیں۔ شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو شاعر کو محسوس ہوا کہ یہ اچھی آواز والے پرندے، یہ خوش آواز پرندے اپنی اپنی آواز میں درود و سلام ہی پڑھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھا جائے تو ایسی نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جہاں انسانی مساوات اور غریبوں کی خبر گیری کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، وہاں چرند پرند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے حوالے سے بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ انسانوں کی طرح جو پرندے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
ہم نے پرندوں کی باتوں پہ غور کیا تو وہ آپ کا ہی تذکرہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ تیسرے شعر میں امیر مینائی کہتے ہیں، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ جیوں یعنی کہ زندہ رہوں، در دروازہ، مروں مر جاؤں، حسرت خواہش اور تمنا کو کہتے ہیں، آرزو بھی خواہش اور تمنا کو ہی کہا جاتا ہے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو امیر مینائی کہتے ہیں، یہ میری حسرت اور آرزو اور تمنا ہے کہ میری زندگی مدینہ نبوی میں بسر ہو اور موت آئے تو مدینہ کی مٹی نصیب ہو، یعنی کہ مدینہ میں ہی مدفون بن جائے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے اس بات کی خواہش کی ہے کہ جینے اور مرنے کے لیے مدینہ نبوی سے بڑھ کر کوئی اور دھرتی نہیں ہے، اور شاعر اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ جینے اور مرنے کے لیے مدینہ منورہ کی دھرتی نصیب ہو۔ مدینہ منورہ ایسی پاک سرزمین ہے کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس شہر کو اللہ کے نبی نے ہجرت کے لیے پسند کیا۔ اس شہر کو پاکیزگی اور تقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے نصیب ہوا۔ ہر سچا مسلمان اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے کہ وہ اس شہر کی گلیوں کا نظارہ کرے اور ان گلیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھے۔ مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور وہاں دفن ہونے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ اسے مدینے میں ہی موت آ جائے تاکہ وہ مدینہ میں جنت البقیع میں دفن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا حقدار بن جائے، کیونکہ روز قیامت سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں روز محشر میں مقام روز محشر کی طرف بڑھیں گے۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ جمنا ٹھہرنا، جلوہ نظارہ دیدار، یک سو ایک طرف، متوجہ چار سو چاروں طرف۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ جس طرف متوجہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اگر دل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب ہو جائے تو پوری دنیا میں آپ کی ہستی کا ذکر پایا جاتا ہے۔ وضاحت طلب شعر کے مصرع اول میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بڑی خوبصورتی سے تخلیق فرمایا ہے، اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کو آنکھیں عطا کیں، آنکھوں کا نور عطا کیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری آنکھ جس طرف بھی اٹھتی ہے حبیب خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، مصطفیٰ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ جس خوبصورت چیز پر غور کرتا ہوں، اس دنیا میں جس بھی چیز کے حسن پر غور کرتا ہوں، وہ اللہ کے محبوب کا عکس دکھائی دیتی ہے۔ یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی خوبصورتی کے ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین انداز میں تخلیق فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو سرے عام کر کے حسین چیزوں میں خیرات تقسیم فرمائی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہی اس دنیا میں چار سو دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دل جو انسانی جذبات اور احساسات کا مرکز ہے، دل محبت کی آماج گاہ ہے۔ تمام کائنات کی محبتیں جب ایک صورت اختیار کر جاتی ہیں
تو محبت مصطفیٰ وجود پاتی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جگہ پا جاتی ہے تو اس کا رنگ عالم میں چار سو پھیل جاتا ہے۔ شاعر دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگاہوں کا مرکز چہرہ مصطفیٰ قرار پایا اور دلوں کی دھڑکن حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہری ہے، کیونکہ نگاہ و دل جب ایک محبت کا انتخاب کر لیں تو پھر چار سو محبوب ہی دکھائی دیتا ہے، چار سو اسی محبت کی ہی عکاسی ہوتی ہے۔ آنکھ محبوب خدا کو دیکھنے کے لیے بیدار رہے اور قلب حب مصطفیٰ میں دھڑکتا رہے تو اللہ کے نبی کے ہی جلوے چار سو محسوس ہوتے ہیں۔ پانچویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ خاک ہو جانا، مٹی ہو جانا، مر جانا، حرمت، عزت اور آبرو کو کہا جاتا ہے۔ آبرو کا مطلب بھی عزت اور احترام۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، اسی میں میری عزت اور تکریم ہے، یہی میرا اعزاز ہے، یہی میری عزت اور احترام ہے۔ وضاحت طلب شعر میں امیر مینائی نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میری یہ خواہش اور تمنا اور آرزو ہے کہ آپ کے طریقہ زندگی پر عمل کرتے کرتے میری زندگی پوری ہو جائے اور مرنے کے بعد میں مقدس سرزمین میں دفن ہونے کا شرف حاصل کر سکوں اور میرا وجود مدینہ کی مٹی میں مل جائے۔ اور دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی اس خواہش کو اپنے لیے باعث عزت اور باعث احترام قرار دے رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر سرزمین مقدس میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں محبوب کی راہ میں دفن ہو جاؤں، اور اس بات کو میں اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ مولانا ظفر علی خان نے کہا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا۔ فی الحقیقت شاعر نے اپنے دل کی بات کو بیان کیا ہے۔ میری سب سے بڑی خواہش دیار مصطفیٰ کی مٹی میں دفن ہونا ہے، کیونکہ یہ مٹی وہ مٹی ہے کہ جس کے ایک حصے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ مدینہ کی سرزمین میں ہی دفن ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے، اور یہی بات اس کا سب سے بڑا اعزاز، اس کی خوش بختی اور اس کی حرمت کا باعث ہے۔ چھٹے شعر میں شاعر کہتے ہیں، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے۔ ظہور اظہار، جلوہ، نور روشنی، مکان سے مراد یہ دنیا، مادی دنیا، لا مکان عالم بالا۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا اور عالم قدس، عالم بالا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوا، نزول ہوا، وہ بشریت کی صورت میں ہوا، اور وہاں یعنی ازل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ ازل سے مراد ہے جب دنیا کی تخلیق ہوئی۔ جب دنیا کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا، اور پھر باقی کائنات کو
کن کہہ کر تخلیق کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کا مقصد تخلیق قرار پائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو باعث تخلیق کائنات اور باعث تکوین کائنات کہا جاتا ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ جاری رہے گا، اور لا مکان یعنی قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مرکز نگاہ ہوگی۔ جیسا کہ احمد ندیم قاسمی نے کہا، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا۔ فی الحقیقت شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ قیامت کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے باعث شفاعت ہوگی۔ چنانچہ شاعر اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور ظہور کا تذکرہ کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہی بات ہر مسلمان کے لیے باعث راحت اور اطمینان ہے۔ اس لیے مکان اور لا مکان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے اندر رضائے خداوندی رکھی گئی ہے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجے گا وہ آپ کا ذکر کرے گا، اور آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ ساتویں شعر میں شاعر کہتے ہیں، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ بے عیب، بے خار جس پہ کوئی خار نہ ہو یعنی کانٹوں کے بغیر، بے ضرر۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ لالا کے پھول میں داغ اور گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک ہے۔ وضاحت طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ لالا اور گلاب کے پھول اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین اظہار ہیں۔ یہ دونوں پھول اپنی خوبصورتی، رعنائی، دلکشی میں منفرد ہیں۔ لالا سرخ رنگ کی رنگت لیے انتہائی دیدہ زیب پھول ہوتا ہے، مگر اللہ نے اس کے سینے میں کالا داغ رکھ دیا ہے۔ گلاب کا پھول اپنی خوشبو میں اور اپنی رنگت میں سب سے ممتاز پھول ہے، اور جسے پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کا دامن کانٹوں سے بھرا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر خوبصورتی میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب رکھا ہوا ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی خوبصورت ذات ہے کہ جن میں کمال ہی کمال اور حسن ہی حسن دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہری اور باطنی حسن سے مزین فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت اور صورت کی دلکشی عطا کی گئی۔ کوئی نقص آپ کی شخصیت میں رہتی دنیا تک نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ جب تک نبوت نہ ملی تھی تب بھی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور معاملات میں آپ کے حسن سلوک کے بڑے قائل تھے۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے وہ تو ہے کی لفظی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان، آپ کے عزت و احترام اور توقیر کو بیان کیا ہے کہ ایسی ذات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ جو ہر طرح سے بے عیب ہے، جس کا کوئی